إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال جل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا کی بریائی و بڑائی بیان کرتا ہوں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سرفراز فرمایا. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، امام کائنات، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ. محترم حاضرین جمعہ، آج یہ 30 دسمبر 2022 ہے اور کل کے بعد پرسوں سے ہم 2023 کے اندر داخل ہو جائیں گے.
آج کے جمعہ کے خطبے میں میرا جو موضوع خطاب ہے وہ ہے نئے سال کا جشن اور ہم مسلمان۔ حاضرین مجلس، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو رات اور دن، لیل و نہار، سال و ماہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کے اندر اس رات دن کے آنے جانے میں، مہینے اور سال کے گزرنے میں اللہ رب العالمین نے عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں عقل مندوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تولج اللیل، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو رات کو کبھی دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو کبھی رات میں داخل کرتا ہے۔ اب اس رات کے آنے جانے سے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ کائنات کا خالق، وہ کائنات کا مالک، اس ساری جہان کو چلانے والی ذات، اس نے دنیا کے اندر ہم کو اور آپ کو جو بھیجا ہے تو اس واسطے نہیں بھیجا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی گزاریں، بے لاگ زندگی گزاریں، بے پرواہ کسی چیز کی رعایت کرتے ہوئے یوں ہی زندگی گزاریں، اس لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان گزرتے ہوئے ایام کے اندر ہم کو نصیحت پکڑنے اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے جو باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سال 2022 اپنے اندر بہت سے لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت اور بہت سے غم و علم کی چیزیں اور بہت سے حادثات کو اور بہت سی یادوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور یہ رخصت ہونے کو ہے۔ اور نیا سال کل کے بعد جو پرسوں نیا سال جو آنے والا ہے، جس کی آمد پر لوگ بہت زیادہ خوشیاں بھی مناتے ہیں، جشن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی دیتے تھکتے نہیں ہیں۔ یاد رہے، یہ مومن کا طرح امتیاز نہیں ہو سکتا ہے، یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہود و نصارہ کی ایجاد ہے، غیر مسلموں کا یہ طریقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی بار یہ جشن سال پر جو تقریب منائی گئی اور اسی سال کے اختتام پر جو پہلا پروگرام منعقد کیا گیا وہ سن 16ویں صدی کے اندر۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا موقف یہ ہے علماء کے کہ سب سے پہلی بار نئے سال کا جشن 1910 کے اندر منایا گیا، اور اس کے بعد یہ چند سالوں کے اندر ہی 1980 میں ایسا ہو گیا کہ کوئی ملک ایسا شاید بچتا ہو کہ جہاں سال کے آنے پر جشن نہ مناتے ہوں لوگ، خوشیاں نہ مناتے ہوں لوگ، مبارکبادی نہ دیتے ہیں لوگ۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہاں سب سے پہلے اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے سے پہلے میں ایک بار بتا دوں کہ شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ عیسوی سال کی ابتدا میں مسلمان ایک دوسرے کو مبارکبادی دے، ایک دوسرے کو تہنیک و تبریک پیش کرے، تو ایسا کیسا ہے؟ کرنا چاہیے ایک مسلمان کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ نے جو باتیں بیان کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی بھی ناحیے سے ایک متبع رسول اور مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سال کے اختتام پر اور اسی طریقے سے سال کی آمد پر وہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے اور ایک دوسرے کے لیے تبریک اور تہنیک پیش کرے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے ایسا کیا ہو۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے مسلمان ہو کر کے تو وہ گویا کہ یہود و نصارہ کی وہ مشابہت اختیار کر رہا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اس دن یہود و نصارہ ہی یہ چیزوں کو انجام دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو تو وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا اور انہی میں ان کا حشر ہوگا۔ اس لیے محترم سامعین و سامعات، یہ گزرتا ہوا لمحہ، یہ رخصت ہوتا ہوا دن اور یہ سال و ماہ ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ خوشی کے بجائے ہمیں غم ہونا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کی یہ دعوت دیتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ دنیا کے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر جو آئے ہو تو تمہاری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے، تمہاری زندگی سے 1 سال اور رخصت ہو گیا ہے، اور تم اپنے موت کے اور قریب ہو گئے ہو، تم اپنے قبر کے اور قریب ہو گئے ہو، تم آخرت کے قریب ہو گئے ہو۔ اس لیے یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دی ہے، یہ زندگی ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے، تو یہ زندگی برف کی طرح ہے، یہ پگھل رہی ہے، یہ برف کی طرح ہے، یہ زندگی پگھل رہی ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، ورنہ یہ تو پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی اور ہم کو موقع بھی نہیں ملے گا سنبھلنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، سال کے اختتام پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک ماہر بزنس مین جو ہوتا ہے، تاجر جو ہوتا ہے، وہ سال کے جس دن سے اس کی شروعات کرتا ہے اپنی بزنس کی، جب وہ سال مکمل کرتا ہے تو محاسبہ کرتا ہے، وہ حساب کرتا ہے کہ دیکھیں یہ سال میرا، میں منافع میں ہوں، میری کمپنی یہ گھاٹے میں تو نہیں چل رہی ہے یا یہ کہ منافع میں ہوں۔ سیم یہی چیز ایک انسان کی زندگی میں، ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کو سال کے اختتام پر بجائے بیجا خوشیاں منانے کے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ 31 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں لوگ غیر تو غیر مسلم نوجوان بھی، میں سب کی بات نہیں کرتا، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، مسلم نوجوان بچیاں بھی، خصوصاً جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، جو کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے کبھی کہ کیا یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، ان کی زندگی میں اسلام کا کوئی اثر نہیں دکھتا۔ وہ رات کے 12 بجنے کا لوگ انتظار کرتے ہیں، اور جو ہی 12 بجتا ہے تو وہ لوگ وہ پٹاخے، وہ گانے، وہ رقص و سرور اور وہ شراب و کباب، وہ عیاشیاں، وہ ساری چیزیں لوگ انجام دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 31 دسمبر کی رات وہ رات ہوتی ہے جس رات میں سال بھر بھی جو گناہ نہ ہوتے ہوں، وہ گناہ بھی اس رات کو لوگ انجام دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا کرنا بھلا کیوں کر ایسے کام پر ایک انسان کو مبارکبادی دینے کی گنجائش بن سکتی ہے، اور کیوں کر انسان ایسا کرے اور ایسا کر کے اپنی دنیا بھی خراب کر لے، آخرت بھی خراب کر لے۔ میرے بھائیوں، یہ اس رات کو جس قدر شراب کی بوتلیں ٹوٹتی ہیں، شاید کے سال کے کسی اور دن میں وہ چیز انجام دیتے ہوں، اس میں اچھے خاصے مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم تو ہے ہی ہیں، اس کو کوئی ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سال کے اختتام پر اور نئے سال کی شروعات میں ہم بھی اپنا سال مبارک بنا سکتے ہیں، ہم بھی اپنا سال مبارک بنا سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس سال بھی خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں خیر کریں کہ اللہ رب العالمین آنے والا سال ہم سب کے لیے باعث خیر اور باعث برکت بنائے، آمین۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم محاسبہ کریں گے، جب ہم حساب و کتاب کریں گے، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم گزشتہ سال کے اندر جس طرح ہماری زندگی گزر رہی تھی اسی طرح یا اس سے خراب ہماری زندگی آنے والے سال میں گزرے، جس طرح ہم اللہ کی نافرمانی بیتے سالوں کے اندر کر رہے تھے آنے والے سالوں میں بھی کریں گے، تو کیا ہماری زندگی کے اندر خیر آئے گا، ہماری زندگی کے اندر بھلائی آئے گی، ہماری زندگی میں ترقی آئے گی؟ کبھی نہیں۔ ہم پستی کے شکار ہوتے چلے جائیں گے، ہم تنزلی کی طرف جھکتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو اپنا یہ سال مبارک بنانا ہے، ہم کو اور آپ کو اپنا یہ سال خیر اور برکت بنانا ہے، باعث خیر و برکت بنانا ہے۔ اس لیے نیا سال نئے عہد و پیمان کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ یہ عہد کریں، یہ پختہ اور عزم مصمم کریں،
ہم اس سال نمازوں میں کوتاہی کرتے تھے، آنے والے سال میں نہیں کریں گے۔ ہم یہ عزم مصمم کریں کہ ہم اس سال قرآن کی تلاوت میں کمی کیا کرتے تھے، آنے والے سال میں ہم پابندی سے قرآن کی تلاوت کیا کریں گے۔ ہم آئیے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھے تھے، آنے والے سال میں ہم اپنے بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو بہترین تعلیم دیا کریں گے۔ آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اسلامی ماحول کی کمی تھی، ہم اسلامی ماحول کو بنائیں گے، ہم اسلامی تعلیم کا گہوارہ بنائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے لیے وہ سال باعث خیر ہوگا، ہمارے لیے وہ سال باعث برکت۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کریں اور اچھائیوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو زمین کے اندر اقتدار دیں، اگر لوگوں کو ہم زمین کے اندر اچھی زندگی دیں، بتائیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اللہ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ میری ماں اور بہنیں، آپ بھی سنتی چلیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا ہے، پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، تو ہمیں نافرمانی کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پشت ڈال کر کے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہمیں مول لینا چاہیے؟ یقیناً نہیں، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم زمین کے اندر تمہیں بہترین زندگی دیے ہیں، تمہیں اقتدار دیے ہیں، تمہیں بہترین رہنے سہنے کا ہم نے انتظام کیا ہے، تو تمہارا بھی فرض یہ ہونا چاہیے کہ تم نمازوں کو قائم کرو، زکاتوں کو ادا کرو اور بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام جو ہے یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ میرے بھائیوں، سعادت مند تو وہ ہے جو اپنے حال کی اصلاح کرتا ہے، سعادت مند اور خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے حال میں جو کمی ہے اس کی اصلاح کرے اور آئندہ کی زندگی میں کچھ کرنے کی وہ کوشش کرے، تاکہ آنے والا کل آج سے بہتر ہو، آنے والا کل آج سے بہتر ہو، آج کا دن کل گزشتہ سے افضل ہو، یہ نیا سال گزشتہ سال سے اچھا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نیا سال نیا عہد و پیمان کے ساتھ ہم کو اور آپ کو شروعات کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سال کو یہ بابرکت بنا سکتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے دوسری چیز یہ کرنا ہے تزکیہ نفس۔ جہاں ہم نے عہد و پیمان کو کیا، دوسری چیز یہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ بولتے ہیں پاک کرنا، صاف کرنا۔ تزکیہ کیا ہے؟ پاک کرنا اور صاف کرنا۔ میرے بھائیوں، جو انسان محاسبہ کرے گا، جو اپنے نفس کی جانچ پڑتال کرے گا، وہ انسان اپنی کمیوں کو دور کرے گا، اور اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اس لیے کہ تزکیہ نفس اگر ہم اور آپ کریں گے جبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ شمس کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی، کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے درست بنانے کی۔ اللہ نے اس سے پہلے اور بھی بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے نفس کی اور اس کے درست بنانے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نفس کو برائی کا الہام کیا ہے، نفس کو برائی کرنے کی چیز اور ملکہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وَتَقْوَاهَا، اور برائی سے بچ کر نکلنے کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نفس کو دی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو طاہر کیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، شرک کی آلودگیوں سے اور تمام طرح کی نافرمانیوں سے اپنے نفس کو پاک کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایسا نہیں کیا، اپنے نفس کو ان چیزوں سے لت پت رکھا، وہ انسان خائب و خاسر ہوا، وہ انسان نقصان میں پڑا۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات یاد رہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر ہم نے
نفس کا تزکیہ نہیں کیا، ہماری زندگی یوں ہی گزرتی رہی، تو یقین جانیے کہ تزکیہ نفس بھی دخول جنت کے سبب میں سے ایک سبب ہے۔ اگر ہمارا نفس طاہر نہیں، ہمارا نفس پاک نہیں، ہمارا نفس غلاظتوں سے صاف نہیں، تو ہم جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشگی والی جنت، نعمتوں والی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو جنتی ہوں گے، یہ وذالک جزاء من تزکا، اللہ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے بدلہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا، جس نے گناہوں سے اپنے نفس کو دھویا ہوگا، اپنے نفس کو صاف کیا ہوگا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا، جس کی زندگی لہو و لعب میں، عصیان اور نافرمانی میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں، اور اسی طریقے سے لہو و لعب میں اپنی زندگی جس نے گزاری ہوگی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر وعید سنائی ہے، ان کو دھمکایا ہے۔ اللہ نے تہدید بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ سورہ عمران آیت نمبر 77۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتے، اپنے قسموں کی بھی پاسداری نہیں کرتے، گویا کہ ہم اگر سال کے شروعات میں عہد کیے ہیں، سال کے شروعات میں ہم نے نئے سال کی شروعات نئے عہد و پیمان کے ساتھ ہم نے اگر یہ چیز کیا اور پھر اس کو ہم نے خیال نہیں کیا، اس کی رعایت نہیں کی، بس چھوڑ دی، ہم نے عہد تو کیا لیکن اس کو پابندی سے پورا نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، یقیناً جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے عہد کو اور اپنی قسموں کو رعایت نہ کرتے ہوئے معمولی مفاد کی خاطر، معمولی فائدے کی خاطر جو لوگ سودا کر لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم، ہم سودا کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کی عیاشی کے ساتھ۔ جی، ہم نفس کو پاک اور طاہر کرنے کا وعدہ کیے، لیکن اس سے پھر ہم ہٹ جائیں تو گویا ہم اپنے نفس کے بت پرستی اور خواہشات کے ساتھ ہم سودا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو اور اپنے قسموں کی پاسداری نہ رکھے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله، اور اللہ تعالیٰ نہ ایسے لوگوں سے کلام فرمائیں گے، ولا ينظر إليهم، اور نہ ہی نظر کرم فرمائیں گے، ولا يزكيهم، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کریں گے یہ قیامت کے دن، بلکہ ولهم عذاب أليم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دوسری چیز ہے کہ ہم اپنے سال کو بابرکت بنا سکتے ہیں تو ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہوگی۔ یہ تیسری چیز کیا ہے؟ ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ وقت دیا ہے، یہ مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو زندگی دی ہے، تو میرے ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ دنیا کے اندر ہم کو اور آپ کو جو بھیجا ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کو اور آپ کو یہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے یہ جنت ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کے خواہشات کو کچلنا ہوگا، اس لیے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کی قدر کرے۔ اس لیے کہ ہم کو اور آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، تو زندگی کے بارے میں اگر ہم نے اس زندگی کا بہتر استعمال کیا، اس زندگی کا درست استعمال کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خاتمہ بہتر ہوگا۔ ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہمارے لیے ویلکم ہوگا، ہمارے لیے مرحبا ہوگا، اور وہاں کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ،
کہ لوگوں، اے مومنوں، اے نیکوکاروں، اے پرہیزگاروں، اے اپنے نفس کی تزکیہ کر کے آنے والے لوگوں، آؤ میرے پاس، آج تمہارے لیے دیکھو میں نے کیا انعام اور اکرام تیار کر رکھا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم خوب کھاؤ اور خوب پیو ان چیزوں کے بدلے جو تم اس دنیا کے اندر خالی دنوں کے اندر کیا کرتے تھے، یعنی تم نے اس دنیا کی زندگی میں جو اچھائیاں، جو نیکیاں تم نے آگے کے دن کے لیے بھیج رکھے ہیں، اس کے لیے تمہارے لیے آج یہاں انعام ہے، آج اکرام ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، اس کا اپوزٹ، ہم نے شریعت کو بالا طاق رکھ کر زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزاری، فسق و فجور میں زندگی گزار دی، نفس کی تربیت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 37 کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا مجرموں سے اولم نعمرکم ما يتذکر، اللہ پوچھے گا کیا ہم نے تم کو ایک لمبی عمر نہیں دی؟ ہم نے تم کو ایک لمبی عمر نہیں دی، ما يتذکر فی، جس کے اندر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کرتا، جو شخص اس کے اندر چاہتا نصیحت حاصل کرتا، وجاءکم النذیر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہم نے ڈرانے والا بھی بھیجا۔ آج نبی کا سلسلہ نہیں ہے، آج اب نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو نبوت کے دعوے دار ہیں، کچھ لوگ ہیں نبی کا سلسلہ منقطع ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی مہدی بن کے اتر رہے ہیں، کوئی عیسیٰ بن کے اتر رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ آپ لوگوں کو پتا ہے، سوشل میڈیا دیکھنے والے لوگ جانتے ہیں، لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے دعوے داروں پر۔ میرے بھائیو، اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو لمبی زندگی دی اور پھر ڈرانے والا بھی بھیجا، تو ڈرانے والے آج علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارثین لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے وقت کی قدر کرو۔ کیا ہی کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ شاعر کا وہ شعر میرے ذہن سے اترتا جا رہا ہے، لیکن شاعر نے یہ کہا ہے کہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، وہ شعر بہرحال وہ جانے دیجئے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں تنبیہ کرنے والے تم پہ تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن اگر تم نے اس تنبیہ پر کان نہیں دھرا اور اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی تو تمہیں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ لوگوں جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ بندہ اپنا قدم ہٹا نہیں سکیں گے اللہ رب العالمین کی عدالت سے، یہاں تک کہ اس سے 5 سوال پوچھ لیا جائے گا۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، کہ لوگوں ہماری پوری عمر کے بارے میں ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے اپنے عمر کو کہاں گنوا دی ہے، ہم نے اپنے عمر کو کس چیز میں کھپا دی ہے، اللہ کی نافرمانی میں یا یہ کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں۔ اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے عذر کا مہلت اللہ ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عذر باقی نہیں رہتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کی عمر کو اللہ نے لمبی کیا ہو کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا، 60 سال کی عمر پہنچنے کے باوجود بھی اگر اپنے آپ کی اصلاح نہیں کیا، اپنے وقت کی قدر نہیں کیا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھالا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے عذر نہیں ہے بلکہ اس کا عذر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہم کو اور آپ کو جو چیز کرنی ہے وہ یہ کہ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی فکر ہمیں دامنگیر رہے،
آخرت کی فکر کو لے کر کے ہمیں چلنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المؤمنین اقیس، کہ مومنین میں کون سب سے ہوش مند ہیں، کون سب سے عقل مند ہیں، کون سب سے ہوشیار ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذاکرا او ذکرا، کہ مومنوں میں جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں، اور وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور لوگوں میں وہ سب سے ہوشیار ہے، وہ سب سے عقل مند ہے جو بعد والی زندگی کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے، مسلسل تیاری میں لگا ہوا ہے، اولئک الاقیاس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی لوگ عقل مند ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم کو اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو ہمیں آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے۔ اور آخرت کی تیاری کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ جب کبھی ہمارا اور آپ کا نفس سست ہو جائے احکام شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے، کبھی غافل ہو جائے، تو جب ایسا ہو تب آپ اس کو پھٹکار لگائیں، تب اس کو آپ دھتکار دیں اور اللہ کی طرف پلٹ کرائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف انابت ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا، ہم غفلت کی زندگی گزاریں گے، تو یہ ہوگا کہ ہم روز قیامت یا یہ کہ موت کے قریب ہم مزید نیکیاں کرنے کی آرزو اور تمنا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ان آیتوں کے اندر جو پیغام دیا ہے کہ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ ایسا دنیا کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ مال کو بنانے میں، اولاد کی زندگی کو بنانے میں کہتا ہوں اولاد کی زندگی نہیں بلکہ یہ زندگی نہیں، ان کی آخری زندگی، اخروی زندگی بنا دیجئے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے دنیا کی زندگی بنا دی لیکن اولاد کی آخرت کی زندگی نہیں بنی تو آپ بھی نقصان میں ہیں، آپ کی اولاد بھی نقصان میں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو فائدہ ہونا ہے دونوں جہان میں تو خود کی زندگی بہتر بنائیے اور اولاد کی زندگی دنیا نہیں بلکہ آخرت سنوار دیجئے، آخرت بنا دیجئے۔ اگر وہ آپ کی اولاد نیک ہوگی، آپ کی اولاد صالح ہوگی تو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، آپ کے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو آدمی ایسا کرے گا تو وہ انسان نقصان میں ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جن کو اللہ نے مال دیا ہو، جن کو دولت دیا ہو، جن کو اللہ نے کچھ نوازا ہو، تو ان کو چاہیے کہ نیک کاموں میں برابر حصہ لیتے رہیں اور اپنے مالوں کو تجاریوں کی زینت نہ بنائیں۔ اس میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر آدمی کو اپنے اپنے نصیب کے حساب سے انسانوں کو نوازا ہے۔ اس لیے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس موت آنے سے پہلے تمہیں نیکیوں میں حصہ لیتے رہنا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہنا چاہیے، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی رضا جوئی کی خاطر مال سے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو موت تمہارے پاس آ پہنچو گی اور تم کہو گے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں ملتی، رب ہمیں تھوڑی سی مہلت تو دے دے کہ میں نیکیاں کر لوں اور پھر نیک کاروں میں ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت وہ آرزو، وہ تمنا کوئی مفید نہیں، اس لیے کہ ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ توبہ انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور توبہ جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فرعون نے بھی کبھی توبہ کیا تھا، فرعون نے بھی توبہ کیا اور آخر میں اس نے کہا تھا رب میں تمام چیزوں سے دستبردار ہوتا ہوں اور اب میں ایمان لاتا ہوں، لیکن کیا اس کا ایمان مفید ہوا؟ اس وقت اس کا توبہ کام آیا نہیں نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو یہ زندگی دی ہے، یہ صحت و تندرستی دی ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور جیتے جی ہمیں اس دنیا کے اندر موت کی تیاری کرتے رہنی چاہیے۔ اس لیے حضرت امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان اللیل والنہار یعملان فیکم، اے لوگو رات اور دن
تمہارے اندر یہ عمل کر رہے ہیں، رات اور دن تمہارے اندر عمل کرتے جا رہے ہیں، تو تم بھی ان کے اندر اپنا عمل دکھاؤ، تم بھی اس کے اندر عمل کرو، اور ایسا عمل کرو کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین کی رضامندی آپ کے نام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں انہی چند باتوں پر میں اس خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، سب سے پہلے کہی ہوئی باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، بعد ہو تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، نفس کی خواہشات سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ، اس دنیا کے اندر جو بیمار ہیں، جو مسلمان بیمار ہیں، تو انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، تنگ حال ہیں، اللہ تو اس کی تنگی کو دور فرما۔ اے اللہ، کشادگی والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے مسلم نوجوانوں کو خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، اس جامعہ کو حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ، جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تو ان کو بال بال معاف فرما۔ اللہ، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔